بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی یاد ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس عنوان سے آج کچھ معروضات پیش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو خلقت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتلایا کہ دیکھو میں اس دنیا میں آپ کو بھیج رہا ہوں اور اس دنیا سے آپ کو واپس بلانا ہے۔ اور ایک مختصر ترین جملے میں یوں اس کو پیش کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ دیکھو آپ ہماری طرف سے ہیں اور ہماری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر ہم اس راجعون کو یاد رکھیں گے تو ہماری یہ زندگی جس دنیا میں ہم آئے ہیں اور جس زندگی کو گزار رہے ہیں، اس زندگی کو ویسے گزاریں گے جیسے زندگی دینے والا خالق و مالک چاہتا ہے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تفسیر کا، جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر ہے۔ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ انا للہ اقرار بالملک، یہ اقرار ہے پہلا جملہ کہ کوئی مالک اور ہے، ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ و انا الیہ راجعون اقرار بالحلق، اور دوسرا جملہ کہ ہم اس کی طرف پلٹ جانا ہے، یہ اقرار ہے کہ ہمیں ختم ہونا ہے، ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اگر ہم ان دو جملوں پہ یقین کر لیں تو یقیناً ہماری یہ دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ بہرحال جناب امیر المومنین نے مختلف مواقع پہ مختلف طریقوں سے موت کو یاد رکھنے کی تلقین اور تاکید کی ہے، تاکہ ہم ایک تو اس دنیا میں خود سر نہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری بھی کر لیں۔ دو جملے اگر خلاصہ یہاں پیش کر دوں کہ موت کی یاد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں خود سر نہ ہو جائیے، اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام کی جملات عرض کرتا ہوں، بڑے بڑے یہاں سے گزر گئے لیکن یہ گزر ہی گئے، کوئی رہا یہاں نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تو جب ہمیں یہاں سے گزر جانے کا یقین ہو جائے گا تو پھر جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی تیاری بھی ہوگی۔ تو اس حوالے سے جناب امیر المومنین کا خطبہ نمبر 186 ایک خوبصورت خطبہ، ظاہر کلام امام ہے، امام الکلام ہے۔ موت سے پہلے یہ دو جملے مجھے بہت پسند آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رحمت الہی کی جھلک جناب امیر المومنین نے اس خطبے میں دکھائی۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو پہچانو، وَتَدَارَكُكُمْ بِرَحْمَةٍ أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُمْ وَتَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْحَلَكُمْ۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ دہرا دوں، تم نے اعلانیہ برائیاں کیں لیکن اس نے تمہاری پردہ پوشی کی۔ یہ ہے اللہ جس نے ہمیں زندگی کے ڈھنگ سکھائے۔ تم نے اعلانیہ برائیاں کیں لیکن اس نے تمہاری برائیوں پہ پردہ پوشی کی۔ تم نے ایسی حرکتیں کی جو قابل گرفت تھیں مگر اس نے تمہیں ڈھیل دی اور مہلت دی۔ یہ ہے اللہ۔ لیکن پھر بھی اتنی ڈھیل اور اتنی مہلت کے باوجود بھی انسان خالی ہاتھ چلا جائے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے اوصیکم بذکر الموت، میں علی تمہیں یاد دلاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں کہ موت کو یاد رکھو۔ میرے خیال میں اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس سے اپنی غفلت کو کم کرو، اور آخر کیوں تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو جو تم سے غافل نہیں۔ آپ غافل رہیے، سوئے رہیے کہ شاید ہم غافل رہیں گے تو موت بھی غافل رہے گی۔ نہیں، موت کا فرشتہ کبھی کسی سے غافل نہیں رہتا۔ اور کیوں کر اس فرشتہ موت سے کوئی آس لگاتے ہو جو تمہیں ذرا مہلت نہ دے گا۔ اس کریم نے اب بہت ساری مہلتیں دی ہیں، لیکن جب وہ مہلت ختم کرے گا تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت کہو کہ ہمیں مہلت دے دو۔ یہ قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں پلٹا دے، شاید ہم کچھ اچھائیاں کر لیں، تو وہ یہی سمجھو کہ آپ کو پلٹا دیا گیا۔ تمہیں پند و عبرت دینے کے لیے وہی مرنے والے کافی ہیں۔ خوبصورت جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کے موت پہ کوئی 89 ٹائم اس قسم کے جملات جناب امیر علیہ السلام نے استعمال کیے۔ ہم سب کی طرف نہیں جائیں گے،
3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ خطبہ نمبر 186 کے الفاظ کچھ ہیں، یہ اس کو دیکھیے آپ، جناب امیر علیہ السلام کا بہترین موعظہ ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پند و عبرت دینے کے لیے وہی مرنے والے کافی ہیں کہ جنہیں تم دیکھتے رہے ہو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ موت کے لیے کہاں ہم کون سا موعظہ اور کون سی کتاب اور کون سی تحریر؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میت خود آپ کے لیے بہترین موعظہ ہے۔ انہیں کندھوں پر لاد کر قبروں کی طرف لے جایا گیا، آپ خود بھی، اور یہ سنت ہے کہ آپ تشییع جنازہ کیا کیجئے، جنازے میں شریک ہوا کیجئے، قبر میں اتارا کیجئے، وہاں قبر پہ ان کے لیے فاتحہ پڑھا کیجئے، وہاں اپنی موت کو بھی یاد کیا کیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ انہیں کندھوں پر لاد کر قبروں کی طرف لے جایا گیا، حالانکہ وہ خود سوار نہیں ہو سکتے، اور انہیں قبروں میں اتار دیا گیا جبکہ وہ خود اترنے پر قادر نہ تھے۔ ابھی تو ہمارے ساتھ تھے، اور ابھی یہ ہے کہ ہمارے کندھوں کے محتاج ہو گئے ہیں اور پھر نہ اٹھ سکتے ہیں، ہم اپنے کندھوں پہ ان کو اٹھاتے ہیں، نہ قبر میں جو ہمیشہ کی جگہ ہیں اتر سکتے ہیں، ہم ان کو اتارتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہی آپ کے لیے بہترین موعظہ ہے۔ اور پھر جو چلے گئے یہاں سے تو امام فرماتے ہیں یوں مٹ مٹا گئے کہ گویا یہ کبھی دنیا میں بسے ہی نہ تھے، اور گویا یہی آخرت کا گھر ان کا ہمیشہ سے گھر تھا، جسے وطن بنایا تھا اسے سنسان چھوڑ گئے، اور جس سے وحشت کھایا کرتے تھے یعنی قبرستان سے، وہاں اب جا کر سکونت اختیار کرنا پڑی۔ ہمیشہ اس کا انتظار کیا جسے چھوڑنا تھا، اور وہاں کی کوئی فکر نہیں کی جہاں جانا تھا، ہمیشہ اس کا انتظام کیا۔ جسے چھوڑنا تھا، بس اسی پہ ختم کر رہے ہیں خطبہ 186 کے الفاظ، جس کو چھوڑنا تھا ساری زندگی اسی کا انتظام اور اہتمام اور محنت کرتے رہے، اور جہاں جانا تھا وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اب یہ سلسلہ آگے جاری ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہاں گئے تو کوئی وہاں سے پلٹ کے نہ آیا۔ ایک جملہ اور نہج البلاغہ کے اس حصے سے یہ حکمت نمبر 349 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر الموت رضی من الدنیا بالشسیر، جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اب جو ہم نے کمایا ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ اور آخری جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں موت کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، خاص کر وہ خطبہ جو خطبہ نمبر 218 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک سورہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس خطبے کو پڑھیے، جناب امیر علیہ السلام نے موت کے بارے میں اور بعد از موت کیا کیا بیان کیا ہے۔ لیکن عزیزان بس اتنا عرض کرنا ہے کہ موت ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ موت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیکھیے یہ دنیا مسافرت کی دنیا ہے، یہ راستہ ہے، راستے کو منزل مت سمجھیے۔ بس اگر یہ ذہن میں رکھ سکیں، یہ راستہ ہے، راستے کو منزل مت سمجھیے، اور راستے میں دوسرے بھی چل رہے ہیں، کہیں کسی کو کوہنی مار کے، کندھا مار کے، کسی کو پاؤں کی ٹھوکر سے آپ اپنے آپ سے اس کو ناراض نہ کیجیے، اس دنیا میں دوسروں کو خوش رکھیے۔ ایک جملے میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں رہو تو یوں رہو کہ آپ کی زندگی میں لوگ آپ کو ملنے کی چاہت رکھتے ہوں، اور اگر آپ چلے جائیں تو آپ کی کمی محسوس کرتے ہوں۔ آخری جملہ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں حکمت 221 میں، اور میں یہ بارہا نقل کر چکا ہوں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت کے لیے یعنی موت کے بعد کے لیے جو آپ کو تیاری کرنی ہے، باقی واجبات اپنی جگہ پہ، لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چیز کو یاد رکھو، اور وہ کیا ہے کہ آخرت کے لیے بہت برا توشہ کیا ہے کہ بندگان خدا پر ظلم و تعدی کی جائے۔ لہٰذا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے تو ظلم و تعدی کر کے نہ جاؤ، بلکہ یوں جاؤ کہ لوگ آپ کے لیے رب سے طلب رحمت کریں۔ اگر ہم کسی پہ ظلم کر کے گئے تو رب کہے گا میرے بندوں پہ ظلم کر کے آئے ہو، جب تک وہ آپ کو نہیں معاف کریں گے، میں رحیم تو ہوں لیکن وہ بھی میرا بندہ ہے، اس کو راضی کرنا ضروری تھا۔ پروردگار ہمیں اس موت کو یاد رکھ کے اس دنیا میں بالخصوص احکام الہی کی ادائیگی اور بندگان خدا پہ ظلم سے حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔